بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر۔ یقینی طور پر جو اتحادی حکومت بنی ہے، پاکستان کی معیشت ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ابتدائی دنوں میں جب ایک غیر یقینی کسی کیفیت تھی، ان دنوں میں یہ فیصلے ہو رہے تھے اور یہ سوچ بچار ہو رہی تھی کہ مشکل فیصلے کیے جائیں یا الیکشن کی طرف جایا جائے۔ لیکن یقینی طور پر جب نئی اتحادی حکومت بنی، تمام سلام مشاورت ہوئی، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اب سخت فیصلے لیے جائیں گے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ارکان پارلیمنٹ، سرکاری افسران اور وزراء کی جو پیٹرولیم مصنوعات کی جو اخراجات ہیں اس میں کٹوتی کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا، سندھ حکومت نے 40% کمی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب خیبر پختونخوا سے بھی یہ خبر آئی کہ 35% انہوں نے بھی ان اخراجات میں کمی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یقینی طور پر اس وقت معیشت کے لیے سخت وقت ہے۔ پاکستان بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بالکل ڈیفالٹ کے قریب ہے، اب ایسا لگ رہا ہے کہ معاملات بہتری کی جانب جائیں گے، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی بات چیت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کے نتیجے میں جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوگی اور دیگر اداروں کے ساتھ بھی بات چیت ہوگی، اور معاملات پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہوگی۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں جو پہلا سوال اٹھائیں گے وہ سوال ہوگا کہ معیشت کی بحالی کے لیے جو حکومت نے سخت فیصلے کیے ہیں، کیا اس سے کمزور طبقوں کو ریلیف مل سکتا ہے؟ یہ وہ پہلا سوال ہوگا، اور اس کی جو ٹائمنگ ہے اس کی کتنی اہمیت ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، جو ہم اپنے پینلسٹ سے پوچھیں گے۔ پینلسٹ کا تعارف کروا دوں، مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ مرتضیٰ سولنگی صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ آغا اقرار ہارون صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں ہی۔ ہمارے ساتھ شہنیلا عمار صاحبہ بھی موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ شہنیلا، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعظم چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے، اور رضا رومی بھی ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں۔ آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ گفتگو کا آغاز مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ یقینی طور پر یہ سخت فیصلے ہوئے ہیں اور اب دکھنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ جیسے سوشل میڈیا پہ ہم آپ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے، یہ عوام پہ تو بوجھ آ رہا ہے، لیکن کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ عوام پر بھی کم سے کم بوجھ آئے، لیکن حکومتی سطح پر بھی ایسے اقدامات ہونے چاہیے تاکہ سرکاری افسران، وزراء، حکومت خود بھی دکھے کہ جو عوام سے وہ توقع رکھتی ہے وہی توقع ہم بھی پھر اپنے حکومت سے بھی رکھتے ہیں، اور جو اعلیٰ مراتب یافتہ لوگ ہیں ان سے بھی رکھتے ہیں۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب۔ شکریہ جاوید۔ فیصلہ تو پچھلی حکومت کر کے گئی تھی، اور یہ فیصلہ تھا آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کا، اور آئی ایم ایف کی شرائط پہ، جس میں اسٹیٹ بینک کی جو خود مختاری تھی اس کو جس طریقے سے انہوں نے زبردستی پارلیمان سے بلڈوز کروایا، اور ابھی بھی وہ معاہدہ موجود ہے آئی ایم ایف کے ویب سائٹ پہ، جس میں لکھا ہے کہ جی آپ نہ صرف یہ کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں جو آپ کی خرید ہوگی وہ تو بیچیں گے ہی، لیکن اس پر آپ 30 روپے فی لیٹر جو ہے وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھی لگائیں گے، 17% جی ایس ٹی بھی لگائیں گے۔ اور پھر اچانک آپ ایک ساورن ملک اپنے وعدے سے مکر گیا اور آپ کا پروگرام منجمد ہو گیا، اور یہ پوری فلم جو ہے یہ اس نئی حکومت کے گلے میں پڑی۔ اب اس حکومت کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ جو ایک آپ کی پچھلی حکومت ساورن پاکستان کی وہ ایک معاہدہ کر کے گئی تھی، اس میں واپس جانا ہے یا دیوالیاپن کا شکار ہونا ہے، کیونکہ جو اسٹیٹ بینک کے جو ذخائر تھے وہ $10 ارب سے زیادہ نہیں تھے جب یہ حکومت پچھلی گئی ہے۔ تو یہ تو 3-4 ہفتے کا جو درآمد کے اخراجات کے لیے بھی ناکافی تھا، اور اس کے اکثر پیسے مانگے تانگے کے تھے۔ تو یہ جو اقدامات ہیں اس پروگرام کو جانے میں، اس وقت بھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ڈیزل اور پیٹرول پر کچھ نہ کچھ چند روپے جو ہے وہ سبسڈی حکومت کی موجود ہے۔ بالکل۔ تو اگر آپ یہ نہ کریں تو پھر تو ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ تھا۔ اب انہوں نے ایک بڑا رسک لیا ہے کہ عوام ناراض بھی ہوں گے، لیکن آپ نے اکانومی کو اسٹیبلائز کرنا ہے۔ اس حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں، جو وزیر اعظم نے کہا کہ 28 ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو دیں گے، کچھ اور اقدامات کیے گئے ہیں، کچھ بچت کی بات کی گئی ہے، سندھ حکومت نے بھی کہا ہے، وفاقی حکومت نے بھی کہا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کو اپنے اخراجات بہت کم کرنے پڑیں گے، اور جو مراد یافتہ طبقات ہیں ان کو جو تاریخی طور پر جو ریلیف ملتا رہا ہے، جو یو این ڈی پی کی جو رپورٹ ہے 2020 کی،
اس کے تحت کوئی 2600 ارب روپے ان کو سبسڈیز میں مل رہے ہیں. تو یہ صرف غریب عوام قربانیاں نہ دے, جو عمرہ ہیں وہ بھی قربانیاں دیں, وہ بھی قربانیاں دیں. ٹھیک ہے مرتضی سولنگی صاحب, تو آپ کی پھر آپشن کیا لیں؟ میرا آپشن یہ ہے کہ یہ ابتدا اچھی ہے, لیکن اس سے آگے جانا پڑے گا, حکومت کے اخراجات کم کرنے پڑیں گے. آغا اقرار صاحب آپ فرمائیے گا. یہ ظاہر ہے یہ ٹریپ تو گزشتہ حکومت کا تیار کیا ہوا تھا نا, جس میں اب اس موجودہ حکومت کو اس ٹریپ کا اب سامنا ہے. دیکھیں جو گورنمنٹ گئی ہے وہ لینڈ مائنز بچھا کے گئی ہے. ایک تو ابھی یعنی کہ اپنا سولنگی صاحب نے بڑا ڈیٹیل بتا دیا. ایک چیز اور بھی یاد رکھیے کہ ہم نے تب انٹرنیشنلی جو ہے وہ لیکوفائڈ گیس نہیں خریدی جب ہمیں 6 سے 7 ڈالر پر لیٹر کے حساب سے مل رہی تھی. ہم نے انتظار کیا, بہت انتظار کیا کہ وہ اب 21 میں بھی نہیں مل رہی ہے. اور جہاں تک بات ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کی, صرف $6 بلین کے میں جب آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے تو اس کا ایک ٹرکر ڈاؤن جو افیکٹ ہے وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے ریسنٹلی 2 نیوز پیپر میں رپورٹ پڑھی تھی ایکسپرٹس کی, وہ کہتے ہیں وہ تقریباً $50 بلین کے قریب پہنچ جائے گا. اب یہ دیکھ لیں $6 بلین کے لیے ہمیں اب جو ہمارا اس پہ افیکٹ آیا ہے وہ $50 بلین کا آیا ہے. آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں کیا گیا؟ دس از اے کویشچن. آئی مین جو بیٹھے ہوئے تھے وہ یعنی کہ مالی خلا کے شکار تو نہیں تھے نا. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ بائی ڈیزائن کیا گیا. پاکستان میں ہٹ مین بلائے گئے, پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک ہے اس کو بالکل ایک آزاد اسٹیٹ بینک کے طور پہ ہم نے ایک پلیسمنٹ پہ رکھ دیا کہ اور کہا کہ یہ ہمارے لیے ضرورت ہے. ہم نے ڈالر کو بالکل فری فار آل کر دیا. اس کے بعد جو جیسے اگر میں غلط نہیں ہوں تو ابھی بھی جو ہمیں یعنی کہ جو سبسڈی مل رہی ہے نا فیول پہ, میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ $11 کے قریب اور ہے. یعنی کہ اگر ہم پوری ایک سبسڈی وڈرا کرتے ہیں تو 225 کے قریب پیٹرول جائے گا. یہ جو آج 225 پہ جانا ہے نا, یہ آج سے 6 مہینے پہلے تک جو تھا وہ 180 پہ جانا تھا. لیکن انہوں نے ایک حیرت انگیز فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ نہ صرف میں پیٹرول بڑھاؤں گا نہیں بلکہ 10 روپے اور سستا کر دوں گا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ صبح گیا کہ شام گیا, دل کا جانا ٹھہر گیا ہے. وہ دل کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا کہ شام گیا جو ہے وہ لا کے اب آیا ہے ان کے سامنے جو ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. اب 2 ایشوز تھے, یا تو آپ جو ہے وہ ایسے فیصلے نہ کریں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوں گے اور ویٹ کریں. دوسرا تھا کہ اس ملک کو بچائیں, اور بہت اچھا کیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس کا تھرو آؤٹ مجھے پتہ ہے اگلے جو ہے 8, 9, 10 مہینے پولیٹیکل پرابلمز تو ہو سکتی ہیں, لیکن آپ شاید ہم ملک کو بیل آؤٹ کر کے آگے لے جائیں. ٹھیک ہے, آپ کا جو آپشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ درست فیصلہ ہے, یہ ٹھیک فیصلہ ہے, یہ مناسب فیصلہ ہے. رضا رومی صاحب آپ بتائیے کہ ظاہر ہے یہاں تو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ تو ایک معاملہ, لیکن جو ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ایک صورتحال تھی وہ بھی تو کمپرومائز ہو رہی تھی. آپ چیلنج کر رہے تھے, آپ امریکہ کو بھی چیلنج کر رہے ہیں, کبھی سازش کا ذکر کرتے ہیں, کبھی یورپ کا ذکر کرتے ہیں, جبکہ حقائق یہ ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ بزنس کرنا ہے, اور یہ بزنس آپ کو ہر صورت میں کرنا ہے. ایک ایسے انوائرمنٹ میں کیسے پھر معاملات آگے چلتے ہیں؟ جی شکریہ. دیکھیے بات یہ کہ یہ بڑے کڑے فیصلے ہیں اور کوئی آپشنز بڑی کم تھیں اس گورنمنٹ کے پاس, بلکہ پچھلی گورنمنٹ نے تو جو کیا وہ ابھی اس کا ذکر ہو ہی گیا. انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا اور دستخط بھی انہی کے تھے اور یہ ساری کمٹمنٹس, لیکن وہ پھر گئے. انہوں نے کہا کہ اب ان کو خود نہیں پتا تھا کہ رہ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں. اب اس حکومت کے یہ گلے تو پڑے گا یہ فیصلہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے پاس آپشن نہیں تھا. لیکن جو بھی بات کہی سولنگی صاحب نے, میں یہی بڑھاتا ہوں کہ صرف عوام کے اوپر یہ برڈن منتقل کرنا, تیل کی سبسڈی ہو, بجلی کی سبسڈی ہو یا دیگر اس طرح کی جو پہلے حکومت اپنی جیب سے پیسے ڈالتی رہی ہے, وہ اس سے بات نہیں بنے گی. آپ کو جو عمراء اور اشرافیہ ہیں ان کے اوپر ٹیکسز لگانے پڑیں گے, جو اور جن مدوں میں سبسڈیز دی جاتی ہیں ان کو بھی کاٹنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ سارا کا سارا برڈن عوام پر ہی منتقل کر دیں, تو یہ بھی تو ایک زیادتی کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے مجھے اس بات کا, اب دیکھیے بجٹ میں کیا نئی جو تجاویز آتی ہیں, کیا نئے فیصلے کرتی ہے گورنمنٹ. اگر تو یہی کام کرنا ہے کہ وہ مڈل کلاس کے اوپر اور جو عام لوگ ہیں ان کے اوپر, دیکھیے یہ پیٹرول کا جو مسئلہ ہے یہ زیادہ نقصان تو گاڑی والوں کو ہوتا ہے, گاڑیوں کو, یا وہ لوگ جو کہ
ज़्यादा سفر کرتے ہیں، عام لوگ تو پبلک ٹرانسپورٹ لیتے ہیں، اس کے کرائے بھی بڑھ جائیں گے. لیکن جو اس کا پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پھر انفلیشن کا ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے. پہلے ہی ہمارے ہاں مہنگائی پچھلے 3 سال سے تاریخی لیولز پر ہے. اب ان فیصلوں کے بعد وہ مہنگائی اوپر ہی جائے گی بدقسمتی سے، اور اس کا نیچے آنا شارٹ ٹرم میں تو ممکن نہیں ہے. تو یہ میرا بھی جواب ہاں ہی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ امید کرتا ہوں کہ اگلے بجٹ میں نہ صرف عام آدمی کو ریلیف دیا جائے گا، بلکہ وہ لوگ جو صاحب حیثیت اور مالدار لوگ ہیں وہ بھی اپنا حصہ ادا کریں گے، کچھ قربانی کو بھی دیں ٹھیک ہے، تو ٹھیک پھر ہے، بات بنے گی. ٹھیک ہے. جی ہاں کہہ رہے ہیں آپ. شہنیلا آپ بتائیے کہ کیا یہ اقدامات جو ہیں وہ جو مہنگائی سے پسے ہوئے طبقے ہیں ان کے لیے کارگر ثابت ہوں گے؟ یہ دیکھیں جو مہنگائی سے پسا ہوا طبقہ اس کے لیے تو کارگر اتنے ثابت نہیں ہوں گے، لیکن ہماری معیشت کے لیے ضرور ہوں گے. ہم پچھلی دفعہ بھی یہاں پہ جب یہ بات ہو رہی تھی اور پہلے بھی جب حکومت نے پیٹرول بڑھایا تھا تو ہم سے یہی بات تھی کہ آپشن کیا ہے، تو آپشن کوئی بھی نہیں تھا آپ کے پاس تھا. دیکھیں ابھی بھی حکومت چلانے کا آپ کا ایک مہینے کا خرچہ ہوتا ہے 40 ارب، لیکن پیٹرول کے اوپر آپ سبسڈی دے رہے ہیں 110 ارب. تو یہ کیسے ممکن تھی؟ وہ نہیں تھی. آپ نے اگر پورا سال ان کو، ابھی بھی آپ یہ دیکھیں جس پرائس کے اوپر ہم پیٹرول خرید رہے ہیں وہی عوام کو دے رہے ہیں، ابھی بھی 8-9 روپے کم ہے. تو جو اس حکومت کا معاہدہ تھا کہ لیوی 30 روپیز جو ہے وہ بھی لینی ہے، جی ایس ٹی لینی ہے، وہ تو بھی ایڈ بھی نہیں کی گئی ہے. اگر آپ وہ بھی ختم کریں گے تو پھر پرائز اور بھی اوپر جائے گی. اور ہمارے جو دیکھیں ہمارے جو دوست ممالک تھے انہوں نے بھی جو امداد تھی وہ مشروط کی ہوئی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ. اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو آپ نے فلفل تو کرنا تھا. اس کا اثر ضرور ہوا ہے، تنقید ہو رہی ہے، اور جو پچھلی حکومت تنقید کر رہی ہے مجھے تو ان کی تنقید کرنے پہ حیرت ہو رہی ہے کہ آج جو پچھلے سابق وزیر اعظم ہیں ان کو یاد بھی آ گیا کہ آلو بھی مہنگا ہو رہا ہے، ٹماٹر بھی مہنگا ہو رہا ہے. پہلے وہ کہتے تھے میں آلو اور ٹماٹر کی قیمتیں جاننے کے لیے اس ملک میں نہیں آیا ہوں. عوام کے لیے دیکھیں ریلیف یہ دیا گیا کہ ہمارے ملک میں جو 40,000 سے کم کمانے والے ہیں ان میں سے 7 یا 8% جو لوگ ہیں جن کے پاس بائک ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے حکومت نے یہ کیا کہ ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے علاوہ بھی 2,000 روپیہ دیں گے، جس کو ظاہر ہے وہ اپنے فوڈ میں استعمال کریں، بجلی کے بلوں میں استعمال کریں، یا اس کو آپ اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے کریں. تو آپ کو یہ اقدام لینا تھا کیونکہ آپ نے عوام کو، اور یہ دیکھیں اس حکومت نے اپنی سیاسی جو مفاد ہے اس کے اوپر ریاستی مفاد کو ترجیح دی ہے. اب معیشت کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے. 2013 میں جب اس حکومت انہوں نے سنبھالی تھی نواز لیگ نے، اس وقت بھی مہنگائی بہت زیادہ تھی، حالات بہت خراب تھے، تو انہوں نے اس کو آگے جا کے سٹیبل کیا تھا. تو آہستہ آہستہ جب اکانومی سٹیبل ہوگی، آپ انکم جنریٹ کریں گے، انویسٹرز آئیں گے، سعودی عرب کی طرف سے بیل پیکیج آئے گا، چائنا کے ساتھ بھی آپ کی بات چیت چل رہی ہے، تو پھر حالات بہت بہتر ہوں گے. تو آپ ریلیف دیں گے اور بجٹ میں میرا خیال ہے مزید ریلیف یہ گورنمنٹ دے گی. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ میں توقع یہ ہے کہ ریلیف اور بھی مل سکتا ہے. ایک بریک چاہتا ہے، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پھر اعظم چودھری صاحب کی طرف جائیں گے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور وہی سوال لے کے اعظم چودھری صاحب کی طرف چلتے ہیں. اعظم چودھری صاحب آپ بتائیے، بعض جو مخالفین تھے اس حکومت کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ جو نئی حکومت ہے، اتحادی حکومت ہے، مشکل فیصلے لینے سے کترائے گی. انہوں نے فیصلے لینا شروع کر دیے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ دیر پا اثرات ہوں گے اس کے؟ جی بڑی ڈیٹیلز اس پہ بات ہو گئی ہے. میرے ساتھیوں نے بڑی کمپریہنسو اس پہ گفتگو کی کہ اس کی کیا وجوہات تھیں، کیوں فیصلے لینے پڑے، کیوں اس نہج پر ہم پہنچے ہیں. لیکن اصل چیز ہے اب اس کا کوئی حل تلاش کرنے کی، کیونکہ یہ کوئی پاپولر ڈیسیژن نہیں ہوتے. جب اس قسم کے فیصلے کوئی حکومتیں لیتی ہیں تو وہ مجبوری میں لیے جاتے ہیں، بخوشی نہیں لیے جاتے. اصل چیز ہے کہ جو غریب طبقہ ہے اس کو آپ نے کیسے ریلیف دینا ہے. اگر پیٹرول کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں تو آپ نے ایک اشرافیہ سے آپ نے ٹیکس لے کے، یا اشرافیہ یا سرکار کے مد میں آپ نے اپنے اخراجات کنٹرول کر کے، لیکن آپ نے غریب کو کس طرح اکوموڈیٹ کرنا ہے. اس کے لیے دیکھیں ہمیں بھی اس کا خیال کرنا پڑے گا. عوام کو خود یہ جو ہم بلا ضرورت پیٹرول استعمال کرتے ہیں، گاڑیاں سڑکوں پہ دوڑاتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. دوسرا ماس ٹرانزٹ جو ہمارے ٹرانسپورٹ سسٹمز ہیں ان کو ہمیں مضبوط اور مربوط کرنا پڑے گا، آپس میں انٹر لنک کرنے پڑیں گے، تاکہ جو غریب آدمی ہے اس کے لیے ہم کوئی اس کے آنے جانے کے کوئی وسائل ہیں وہ بہتر کیے جا سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا شبر زیدی جو سابقہ ایف پی آر کے چیئرمین تھے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں 7 ماہ سے یہ بات کر رہا تھا کہ ہمیں اس قسم کے فیصلے، بلکہ وہ ایون کہ وہ تو بیلٹ ٹائٹننگ کی بات کر رہے ہیں
وہ تو راشننگ کی بات کر رہے ہیں، وہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں راشننگ کا ایک سسٹم تھا وہ اس کی بات کر رہے ہیں. لیکن جب آپ نے ملک کی معیشت کو سٹرانگ کرنا ہے، ملک کو کھڑا کرنا ہے، پھر آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. اور یہ آپ کی ابھی بڑی اچھی بات کی میرے ساتھی شنیرا نے کہ انہوں نے ریاستی جو مفاد تھا اس کو ترجیح دی ہے، ذاتی سیاسی مفاد کو پیچھے رکھا ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت کی ضرورت ہے ملک کو کھڑا کرنے کے لیے. ہمیں اس قسم کے فیصلوں میں گورنمنٹ کا ساتھ دینا پڑے گا اور ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے قوم کو بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جوید صاحب، اور اب ہم اپنے اگلے ایک نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ کیا یہ جو اقدامات ہوئے ہیں جن کا اعلان ہوا ہے کیا یہی کافی ہیں یا اس کے لیے ہمیں کفایت شاری کے حوالے سے کچھ اور فیصلے لینے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پہلا جو فیصلہ لیا وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت نے، جو لگژری آئٹمز تھے، جو مہنگے آئٹمز اور لگژری آئٹمز تھے جن کی درآمد کی جاتی تھی، ان پہ پابندی لگائی. ظاہر ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت جو کہ بلا ضرورت ہوتی ہیں، جن کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی اور جن کے بغیر ہماری زندگی گزر سکتی ہے، اس پر بھی پابندی لگائی گئی اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ تقریباً $6 ارب تک اس سے بھی بچت ہو سکتی ہے. ظاہر ہے اس وقت معیشت کو ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے. سولنگی صاحب آپ فرمائیے گا، ظاہر ہے یہ تو ایسے اقدامات ہیں کہ جو ہمیں نظر آئیں گے حکومتی سطح پہ، صوبائی حکومت کی سطح پہ، وفاقی حکومت کی سطح پہ، اور بھی ہمیں ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ جس سے ہم بہتری کی جانب جا سکیں. بہت آپشنز ہیں ہمارے پاس. یقیناً بہت سے آپشنز ہیں، لیکن جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اس ملک کے غریب عوام پہلے ہی بہت قربانیاں دیتے ہیں، آج بھی دے رہے ہیں. اس ملک میں آج بھی آپ کا جو ٹیکس کا جو نظام ہے اس میں یہ بہت بڑی خامی ہے کہ انڈائریکٹ جو ٹیکسز ہیں وہ زیادہ ہیں. ملک کا وزیر اعظم اور ایک غریب آدمی اگر ماچس کی ڈبی خریدتا ہے یا کوئی چیز خریدتا ہے تو اس پہ جو انڈائریکٹ ٹیکس ہیں دونوں ایک ہی طرح کا ٹیکس ادا کرتے ہیں. تو اس پورے ٹیکس کے نظام کو ٹھیک کرنا، اور جو بگ بزنس ہے اس کو جو رعایتیں، بہت ساری ٹیکس ایگزمپشنز ہیں، اس کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا. اور ساتھ ہی یہ بھی کہ آپ کا بہت سارے سیکٹرز ہیں اکانومی کے جس میں ریئل اسٹیٹ بھی ہے، زراعت بھی ہے، جہاں پر ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے، اور بہت سی ٹیکس ایگزمپشنز ہیں وہ آپ کو ختم کرنی پڑیں گی. نہ صرف یہ بلکہ جو وفاقی اور صوبائی حکومت کا جو سائز ہے اس کو بھی کم کرنا پڑے گا. آپ یہ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سی وزارتیں جو صوبوں کو منتقل کی گئی تھی وہ نئے ناموں کے ساتھ وفاق کے اندر قائم ہو گئی ہیں جس اور اس کے اخراجات ہیں، کیونکہ آپ کے جو بیوروکریسی ہے وہ ہر آدمی سیکٹری بننا چاہتا ہے، تو جتنی زیادہ وزارتیں اور ڈویژن ہوں گی اتنے زیادہ سیکٹری ہوں گی. ہر سینیٹر اور ہر قومی اسمبلی کا ممبر جو ہے وہ اپنی گاڑی پہ ڈنڈا اور جھنڈا چڑھانا چاہتا ہے کہ وزیر بننے کے لیے. تو ظاہر ہے جب وفاقی کابینہ کی سائز بڑھے گی، اخراجات بڑھیں گے، وہ وزارتیں جو کہ غیر آئینی طور پر موجود ہیں 18ویں ترمیم کی روح کے خلاف، ان کو ختم کریں. اس طرح کے بہت سے اقدامات ہیں جس میں آپ کو اپنے اخراجات کو کم کرنا پڑے گا، بجٹ کا جو خسارہ ہے اس کو کم کرنا پڑے گا، اور اپنی جو چیزیں ہیں زرعی اور دوسری پیداوار اس میں ویلیو ایڈیشن کرنی پڑے گی. ہمارا ایگریکلچر جو ہے وہ ان ایکسپلورڈ ہے، اس کے اندر بہت گنجائش ہے ویلیو ایڈیشن کی. تو بہت سارے اقدامات ہیں جس میں آپ یہ دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بھارت کی مثال دیتے ہیں کہ جی وہ بہت آزاد ملک ہے ہمارے سابق وزیر اعظم. او بھائی $650 ارب جو ہے وہ ان کے فارن ایکسچینج کے ریزروز ہیں، آپ کے کتنے ہیں؟ تو آزادی جو ہے وہ نعرے لگانے سے نہیں ہوتی ہے، ٹھوس اقدامات کرنے سے ہوتی ہے. اپنی معیشت کو آزاد کرنے سے اور مضبوط کرنے سے آزادی ملتی ہے، نعرے لگانے سے آزادی نہیں ملتی. درست کہہ رہے ہیں سولنگی صاحب، بالکل درست کہہ رہے ہیں. آغا اقرار صاحب یہ دیکھیں سولنگی صاحب نے جس جانب اشارے کیے ہیں، بڑے مختلف آپشنز کی ہیں. اس میں یعنی جو ہماری ایک رائے ہے اس کے مطابق تو ایگزامپشنز جو ہیں وہ صرف جو ایکسپورٹس ہیں
جو آپ کا جو سامان باہر جا رہا ہے جس سے زر مبادلہ آ رہا ہے وہاں پہ ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اور آپشنز ہیں ہمیں ان اکنامک ریفارمز کی طرف جانا پڑے گا. بہت سے ادارے ہیں جو سفید ہاتھی بھی بنے ہوئے ہیں, بہت مسائل بھی ہیں ان میں. اکنامک ریفارمز جو ہے وقت کی ضرورت ہے. دیکھیں جاوید صاحب, بات یہ ہے کہ اب بجٹ جو ہے وہ انافنگ ہے, پروگریس میں ہے, بن رہا ہے. اس میں دیکھیں جہاں تک ویلیو ایڈیشن کی بات ہے وہ ٹائم کنزیومنگ ہے. اس وقت بیسکلی ہمیں آکسیجن چاہیے. ہم بالکل جو ہے وہ آپ یہ سمجھے کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں, ہم آئی سی یو میں پڑے ہوئے ہیں, ہم اس وقت ایمرجنسی وارڈ میں نہیں ہیں. وہ بھی اپنی جگہ پہ, میں اس کے خلاف نہیں ہوں. ٹیکس نیٹ آپ کو ہر صبح بڑھانا پڑے گا. ہم نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ جو آدمی ٹیکس دیتا ہے اس سے اور لے لو, اور اس سے بعد پھر اور لے لو. اس طرح کام نہیں چلے گا. اور ایک بہت اہم بات جو ہے وہ میں نے پاکستان کی اکانومی میں وہ یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 20 سال میں پاکستان میں اگر انڈسٹری نہیں لگی ہے تو ایک 2-3 ریسرچ میں نے پڑھی تو اس کی وجوہات کیا ہیں. آف کورس میں اسمگلنگ بھی ہے اور اپنا یعنی کہ امپورٹ بھی ہے, لیکن اس میں ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ جو میں اتنا پیسہ ہے, اتنا آسان پیسہ ہے کہ کوئی شخص بھی ایون کاٹیج انڈسٹری لگانے کو بھی تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں 2 پلاٹ لے لیتا ہوں, ایک پہ گھر بناؤں گا بیچ کر, اور اس گھر کو پھر بیچ کے پھر 2 پلاٹ اور لے لوں گا. کیونکہ مجھے معاف کیجئے گا, جان کی مان پاؤں کہ ریئل اسٹیٹ میں آپ دیکھیں ٹائکونز بیٹھے ہوئے ہیں. 2-3 ایسے نام ہیں جو ٹائکونز ہیں. انہوں نے ایک ایسا وشیہ سرکل بنایا پاکستان میں, ایسا کہتے ہیں کہ زبان کے اوپر لگایا ہے کہ کوئی آدمی اور کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کی صرف یہی کوشش ہے میں ریئل اسٹیٹ میں رہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سولنگی صاحب نے بھی اس میں انڈیکیٹ کیا ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ دیکھا جائے تو ٹیکسیشن بھی بہت کم ہے. اور لاسٹ گورنمنٹ نے انہی ٹائکونز کے اور بڑے ناموں کو شاید کی بات کہہ رہا ہوں, فائدہ دینے کے لیے کہا کہ جی ہم اور ریئل اسٹیٹ میں ہم اپنی ٹیکسیشن کم کرتے ہیں. جب تک آپ ریئل اسٹیٹ کی ٹیکسیشن کو نہیں بڑھائیں گے اور اس کو دیکھیں, میں ریئل اسٹیٹ کے یا بلڈنگ کے خلاف نہیں ہوں. بلڈرز آر اے پارٹ اینڈ پارسل آف دس نیشن, بٹ دے آر ناٹ دی اونلی پارٹ. سب سے بڑی بات یہ ہے اگر آپ یہ ریئل اسٹیٹ کو اسی طرح ہی آپ ٹیکس فری رکھیں گے یا کم ٹیکس رکھیں گے, آئی کین ایشور یو کہ نہ تو آپ کی کاٹیج انڈسٹری تک نہیں بڑھے گی, بڑی انڈسٹری کی تو آپ بات چھوڑیں. اور اس میں ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, جتنے مرضی ہم کاسمیٹکس کام کر لیں کہ ہم یہاں سے پیسہ بچا لیں گے وہاں سے پیسہ بچا لیں گے, جب تک آپ امپورٹ ایمرجنسی پہ نہیں جائیں گے, جب تک آپ فیول راشننگ پہ نہیں جائیں گے. اسی پروگرام میں میں نے 1-1.5 ہفتہ پہلے بھی یہ بات کی تھی, آپ کو بہرحال 2 دن کم از کم 2 دن آپ کو فیول راشننگ کرنی پڑے گی. اگر آج آپ یہ فیصلہ نہیں لیں گے تو یہ فیصلہ آپ کو بہرحال لینا پڑے گا, اور وہ اس زمانے میں شاید لینا پڑے کہ جب آپ وڈرا بھی سبسڈی کر چکے ہوں, اور پھر یہ فیصلہ لینا پڑے گا تو پھر آپ کا زیادہ مذاق اڑے گا. ٹھیک ہے رضا رومی صاحب, آپ بتائیے. ظاہر ہے فیصلے تو کرنے ہیں, بہت سی آپشنز پہ ہم نے کام کرنا ہے. ریئل اسٹیٹ کی بھی بات ہوئی. ریئل اسٹیٹ ٹھیک ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جس میں کام ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ آپ جائیں موٹر وے پہ سفر کریں, جی ٹی روڈ پہ سفر کریں, ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جہاں جہاں ایک کھیت ہوتے تھے, سبز کھیت ہوتے تھے, فصل اگتی تھی, وہاں پہ بھی کنکریٹ آنا شروع ہو گیا, اور وہاں پہ ہاؤسنگ کالونیاں مشروم گروتھ ہوئی ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی. اس پہ بھی کوئی چیک نہیں رکھا گیا, جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایگریکلچر ڈسٹرب ہو رہی ہے, پھر ایگریکلچر متاثر ہو رہی ہے. اور وہ ایگریکلچر کے جب ہم اپنی گندم پیدا کیا کرتے تھے, اپنے چاول پیدا کیا کرتے تھے, اب وہی چیزیں ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہی ہیں. جی دیکھیے, وہ جو امپورٹ ہم کر رہے ہیں اپنی زرعی اجناس اور وغیرہ, اس میں اور بھی مسائل ہیں. ایک مسئلے کی تو آپ نے نشاندہی کر دی ہے, لیکن اس میں اور بھی مسئلے ہیں. کچھ تو سمگلنگ کا روٹ کھلا ہوا ہے افغانستان اور وسطی ایشیا کی طرف, اس پر کچھ سوچ بچار ہونی چاہیے. جو کسان ہیں, فارمرز, ان کی پرائسز بڑھانی چاہیے, کیونکہ اگر ہم ان کو زیادہ پیسے دیں گے گندم کے, چاول کے, تو پھر زیادہ اجناس پیدا ہوں گی. یہ اس کے اوپر بھی بہت سارے ماہرین کی رائے ہے. جہاں تک یہ ریل اسٹیٹ کا معاملہ ہے, یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ بن گیا ہوا ہے. جیسے ابھی یہ کہہ رہے تھے چودھری صاحب کہ یہ اسپیکولیشن کا اور جسے کہتے ہیں کہ کوئک پروفٹ بنانے کا اب ایک طریقہ بن گیا کہ اور معیشت چلے نہ چلے, روزگار ہو کہ نہ ہو, لوگوں کے پاس کھانے کو ہو کہ نہ ہو, لیکن فائلیں, پلاٹیں اور پراپرٹی مافیا جو ہے وہ اس کی چاندی ہوئی ہے پاکستان میں. آج سے نہیں, یہ تو اب دہائیاں ہو گئی ہیں.
اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایک نئی اشرافیہ جو وجود میں آئی ہے وہ پراپرٹی ڈیلرز اور پراپرٹی ٹائکونز کی ہے، چاہے وہ لاہور ہو، کراچی ہو، دیگر شہر ہوں، دیگر علاقہ جات ہوں پاکستان کے. تو ایک پورے کا پورا ہم نے جسے کہتے ہیں کہ ایک مافیا کریٹ کر دیا ہے. یہ جو مافیا ہے اس کے ان روڈز جو ہیں وہ بیوروکریسی کے اندر ہیں، اس کے ان روڈز جو ہے اور جگہوں پر ہیں، طاقتور شخصیات کے ساتھ مراسم ہے، طاقتور سیاست دانوں کے وہ بہاف پہ کام کرتے ہیں، پیغام رسانی کا کام دیتے ہیں، اور تو اور وہ ان کو مراعات ملتی ہیں، ان کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ تو بدلنا ہوگا نا. یہ اس طرح سے ملک کے اوپر مافیا پہ مافیا کریٹ کر کے آپ اکانومی نہیں چلا سکتے. رہی بات دیگر جو سیکٹرز ہیں اکانومی کے، یہ اصلاحات کا بھی ذکر ہوا. دیکھیے یہ جو پراپرٹی کی ٹرانسفرز ہوتی ہیں، اربن پراپرٹی ٹیکس تو آلریڈی بڑا لو ہے، اس کے اوپر تو بہت سارے ماہرین جو کی رائے یہ ہے کہ اس کو کئی گنا بڑھنا چاہیے تاکہ شہروں کی جو آمدنی ہے اور خصوصاً جو مقامی حکومتیں کو درپیش مسئلہ ہوتا ہے وسائل کی کمی کا، وہ اس سے حل ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسپیکولیشن کے اوپر بھی کچھ چیک آئے گا، کنٹرول آئے گا. تو یہ رفتہ رفتہ بتدریج بڑی سخت یہ اصلاحات ہیں، ان کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک بات یہ کہہ دوں کہ یہ صرف ایک پارٹی کا کام نہیں ہے، یہ صرف ایک حکومت کا کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ایک قومی اتفاق رائے چاہیے، اور وہ پارلیمان سے حاصل ہوتا ہے. پارلیمان میں تو سیاسی پارٹیاں بات ہی، ابھی جو اپوزیشن ہے عمران خان صاحب تو بات ہی نہیں کرنے کو تیار. تو اس سے پہلے جب وہ گورنمنٹ میں بھی تھے اس وقت بھی وہ اپوزیشن کے ساتھ کوئی نہیں ورکنگ ریلیشن شپ رکھ رہے تھے. اب وہ خود اپوزیشن میں ہیں، وہ سڑکوں پہ اس چیز کو فوقیت دیتے ہیں کہ وہ احتجاج کریں اور اپنی جو سیاست ہے وہاں کریں. تو یہ روش بدلنی چاہیے. خدا جانے کیسے بدلے گی، کون بدلے گا، لیکن اس کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے. وقت آ گیا ہے کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے، اس کی معیشت کو بچانا ہے، تو پھر یہاں پہ جو ساری سیاسی قوتیں ہیں ان کو مل کر ایک چارٹر آف اکانومی، میثاق معیشت کے اوپر کام کرنا ہوگا. اگلے 10 15 20 سال کے فیصلے سب کو دستخط کرنے ہوں گے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر یہ سیاست کو ترک کرنا ہوگا. شہنیلا، یہ اتفاق رائے کی بات کی، عوامی اتفاق رائے کی بھی بات کی. ظاہر ہے کہ پہلے حکومت تھی تحریک انصاف کی، وہ ایک جماعت تھی، اس کے ساتھ اتحادی تھے، لیکن اب زیادہ جماعتوں کی اتحادی حکومت ہے. آپ کے خیال میں یہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ عوام کو بھی اس سلسلے میں اویئر کرنا چاہیے؟ عوام کو ظاہر ہے جیسے سولنگی صاحب فرما رہے تھے کہ عوام تو پہلے بھی بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، لیکن اس خاص وقت میں بھی عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جن مسائل کا سامنا ہے ہمیں، اور یہ جو اقدامات ہم لے رہے ہیں اس سے بہتری ہو سکتی ہے. دیکھیں عوام تو واقعی قربانیاں دے رہی ہے. جب آپ پیٹرول بڑھاتے ہیں تو اس کا زیادہ جو فرق جا کے پڑتا ہے وہ غریب طبقے کو پڑتا ہے. لیکن حکومت کو بھی ظاہر ہے آنا چاہیے، سامنے آ کے بتانا چاہیے کہ یہ جو اقدامات ہم نے کیے کس وجہ سے کیے. دیکھیں جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے پچھلے دنوں بھی آفر کی ہے کہ آئیں میثاق معیشت کے اوپر بات کرتے ہیں. جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے تب بھی اس وقت کی حکومت کو کہا تھا کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کے بیٹھیں اور ہم اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں. ابھی جو انہوں نے اقدامات لیے ہیں کہ جی کٹوتیاں لگا رہے ہیں، کابینہ کے اندر بھی لگائیں گے، پیٹرول کی پرائس پہ بھی لگائیں گے، چل اچھا کوئی کانکریٹ سٹیپس ہیں. یہ نہیں کیا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی بھینسیں بیچ دی یا گاڑیاں بیچ دی، کچھ نہ کچھ اقدامات کریں. دیکھیں ٹیکس نیٹ جو ہے نا وہ آپ کو بڑھانا ہے، مراد یافتہ طبقہ جو اس کو آپ ٹیکس کے اندر لے کے آئیں. ایک تو جو ایمنسٹی اسکیم آ جاتی ہے نا ہر 3-4 سال کے بعد، اس کو ختم کریں کہ جس کا کالا دھن ہوتا ہے وہ اس کے اندر آ کے سفید کرنا شروع کر دیتا ہے. جو پراپرٹی کے اوپر سب نے بات کی، دیکھیں پچھلی جو حکومت تھی اس کا بہت زیادہ زور تھا اس کے اوپر. ان کو لگتا تھا کہ شاید اس کی وجہ سے جو معیشت میں ایک بوم آئے گا، روزگار ملیں گے، پیسہ سرکولیشن میں ہوگا. وہ دیکھیں ٹیمپریری بوم تو آتا ہے لیکن وہ کوئی پرماننٹ سلوشن نہیں ہے. تو ہمیں بہت سے اقدامات جو وہ کرنے ہوں گے. سب سے بڑا جو آپ کو ٹیکس کا اپنا وہ کرنا ہوگا. اس کے علاوہ دیکھیں اب جو 6 دن جو آپ نے کر دیا ورکنگ کا، میرے خیال میں اس کو بھی 5 دن کے اوپر لے کے آئیں تاکہ جو آپ کے غیر ترقیاتی اخراجات ہیں ان میں کٹوتی لگائیں. اس کے علاوہ جو غیر بیرونی آپ کے دورے ہیں ان کو بھی آپ کچھ کم کریں. تو بہت سی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنی جو منسٹریز ہیں ان کو بھی کم کریں. 18ویں ترمیم کے انڈر جو ہے ان صوبوں کو ان کے اختیارات دیں تو بہت جو مسائل ہیں وہ آپ کے حل ہو جائیں گے. لیکن آپ کو کرنا ہوگا اور بہت جلدی یہ کرنا ہوگا. اتحادی آپ کے ساتھ ہیں. ایک عمران کو چھوڑ کے اگر آپ دیکھیں تو باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز آپ کے ساتھ ہیں، ان کی سپورٹ آپ کو حاصل ہے. ٹھیک ہے اعظم چودھری صاحب، آپ بتائیے کہ کیا اور آپشنز ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب ظاہر ہے آپ نے فیصلہ تو کر لیا ہے لیکن اب اس اتحادی حکومت کو فوکس ہونا پڑے گا تاکہ ان معاملات کو ہی ریفائن کر کے وہ پھر اپنے وقت پہ الیکشن میں جائیں یا جو بھی وٹ ایور.
देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बार बार चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। उन्होंने 2-3 साल पहले भी एक ऑफ़र दी थी चार्टर ऑफ इकोनॉमी किया जाए। देखें, मिसाक जमहूरियत होता है, लेकिन इकोनॉमी को कौन देखेगा। अब चंद दिन पहले, 3-4 दिन पहले उन्होंने दोबारा एक ट्वीट किया, उन्होंने फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की। और मैं समझता हूँ कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ये बहुत ज़रूरी है। तमाम पार्टी, तमाम स्टेक होल्डर्स इस वक्त बैठे। देखें, अगर हम सिर्फ टैक्स लगाते जाएंगे, जो लोग, आगा साहब ठीक कह रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, हम उनसे मज़ीद उनसे टैक्स लेना शुरू कर दें। जो नहीं देते उनको टैक्स नेट लेके आएँ, लेकिन आपने अपने रिसोर्सेज बढ़ाने हैं। आपने अखराजात जो है ना वो तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इनकम कैसे आपने बढ़ानी है। देखें, कोविड के दौरान जहाँ पे बहुत सारे दुनिया को नुकसानात हुए, वहाँ पे एक फ़ायदा भी हुआ। पूरी दुनिया को ये समझ आई कि दूसरों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म करनी है और ख़ुद अपने आप को खुद कफील करना है। आपने देखा है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर वो वाली इंडस्ट्री जो कई सालों से बंद पड़ी थी, वो भी, उसका भी पहिया चल गया और वो भी चलना शुरू हो गई। उसकी वजह यह थी, जब इंपोर्ट नहीं होगी तो हमें खुद इन्हिसारी करनी पड़ेगी, हमें खुद अपनी चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। इसी तरह आप एग्रीकल्चर की तरफ चले जाएं, हमें एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा डेंट हाउसिंग के इस सेक्टर ने डाला है। इसमें आप लाहौर से, गुजरांवाला, लाहौर से आप उकाड़ा, जहाँ भी जाएंगे आपको मेन जीटी रोड्स, मुल्तान रोड्स के ऊपर आपको खाली जगह नहीं मिलती। इसीलिए हमारी गंदम आज इस वक्त मेरा हाल है कोई अंदाजे के मुताबिक 30 से 35% हमारी कम पैदावार है। हमारी मकई की कम पैदावार है, मकई का रेट कम मिल रहा है। जब हमारी ज़मीनें नहीं होंगी, जब हमारे पास ये सारा हमारे, क्योंकि हम देखें कुदरती तौर पर माला माल है मौसम के लिहाज से, और एग्रीकल्चर जो हमारी ज़मीन है फर्टाइल, लेकिन हमारे पास पानी की कमी थी। ये पिछला पूरा जो एक सीज़न गुजरा, पानी ना होने की वजह से हमारी फसलें उस तरह नहीं हो सकी। लेकिन हमें ये लॉन्ग टर्म जो हमें प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, उसमें इंडस्ट्री है वाहिद हल। क्योंकि जब आप एक प्रॉपर्टी हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो 2-3-4 लोगों के अंदर पैसा डिवाइड होता है, डंप हो जाता है। जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, प्रोडक्शन में जाते हैं, हज़ारों लोगों का रोजगार चलता है। सारी सूरत हाल ये जो इस वक्त हम मईशत की कमजोरी और मईशत की जो खराब सूरत हाल है, इस पर हम बिल्कुल भी बहस रहे होते। अगर साबिका हुकूमत को थोड़ा सा भी परफॉर्म कर लेती, यानी जो 3.5-4 साल उनको दिए गए थे, जो उनका टाइम था, जाहिर है उस जो उन्होंने हुकूमत की उसमें वो हुकूमत उस तरह से वो गवर्नेंस ना कर सके, वज़ीर ख़ज़ाना भी बदलते रहे, सेक्रेटरीज भी बदलते रहे, परफॉर्म नहीं कर सके। और अब जब हुकूमत से वो चले गए हैं तो अब तहरीक इंसाफ और उनके साथ एक जमात जो 2 अफराद पर मुश्तमिल है, अवामी मुस्लिम लीग, और एक दूसरी जमात PMLQ, वो भी 2 अफराद पर मुश्तमिल है, क्योंकि 2 अफराद तो ज़ाहिर है कि हुकूमत के साथ इत्तेहाद में हैं। वो अब मसाइल ये पैदा कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि नए इंतखाबात, यानी फौरी इंतखाबात कराएं। तो क्या फौरी इंतखाबात से पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं? यही सवाल लेके अब चलते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। आगा इकरार साहब, आप फरमाइएगा इसी पे। मैं तो जनाब इस वक्त अर्ली इलेक्शन के बारे में बात करने, क्या सोचने को भी तैयार नहीं हूँ। ये इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर होगा, क्योंकि पहली बात यह है कि आपने इलेक्शन कराने पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, और जो इमरान खान है वो अगर आपने उसको 2/3 मेजोरिटी प्लेट में रख के नहीं दी तो उसे किसी इलेक्शन का रिजल्ट नहीं मानना है। और उसके बाद वो मजीद एग्रेसिव होके जो है वो उसमें प्रोटेस्ट में जाएगा। पहली बात तो ये है। हाँ, अगर आप ये कर सकते हैं, कोई कानून ले आए जिसके मुताबिक 2/3 मेजोरिटी पहले डिसाइड कर दें और कहे कि इमरान खान ये आपकी 2/3 मेजोरिटी है, आप आइए, फिर तो आप इलेक्शन की तरफ जाएं, वरना प्लीज मत जाइएगा। मैं आपको साफ बता रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात है कि जब भी ये बात होगी ना अर्ली इलेक्शन की, मैं हैरान हूं कि इस वक्त हम ये बात कर क्यों रहे हैं। क्योंकि अर्ली इलेक्शन की जब बात होगी, ना तो आपको डोनर आपको पैसे देगा, ना आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि किसी को नहीं पता ये गवर्नमेंट कितने दिन तक है। तो ये इस वक्त तो अर्ली इलेक्शन की बात करना, मेरा जाती ख्याल है कि इस पाकिस्तान को फायदा देने की बजाय नुकसान देना है। इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए, और अगर उसको डिले भी करना पड़ा आप करें। पहले आप इस कुएं से तो निकले ना जिसमें आपको ये गवर्नमेंट डाल गई है पुरानी वाली, जहां पे आप खड़े हैं। इस इकोनॉमिक कंडीशन के साथ कैसे जा सकते हैं आप इलेक्शन में, मुझे बताइए आप। इवन इलेक्शन का जो अपना खर्चा है, क्या आपने वो जो कैलकुलेट किया है? इसलिए मैं तो, आप हाँ नहीं की क्या बात करते हैं, मैं तो कहता हूं राइट नाउ ये सवाल बनता ही नहीं है। ठीक है जी, मुर्तजा सोलंकी साहब आप फरमाइएगा। के लिए कम से कम कोई 47 से 50 अरब रुपए का खर्चा है जी, सिर्फ इलेक्शन का।
अब इस वक्त आप अपने मुआशी हालात देखें। और दूसरी बात यह है कि जो जमात सबसे ज्यादा मुतालबा कर रही है, जिनको बहुत जोर से इलेक्शन की याद सता रही है, वो सिर्फ उस सूरत में इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करेंगे जब उनको 2/3 अक्सरियत मिले। वो पहले ही कह रहे हैं कि उसके बगैर फायदा नहीं है। तो बात यह है कि इलेक्शन अगर सियासी इस्तेहकाम के लिए है तो ये तो जो नुस्खा दे रहे हैं उससे अदम इस्तेहकाम होगा। तो मैं नहीं कि इस वक्त जो है वो अगर लोगों का कुछ हिस्सा ये कहता भी है कि इलेक्शन की जरूरत है, तो मैं नहीं समझता कि उससे हमारे मसाइल हल होंगे। लेकिन अगर ये पोल्स पे आप जाएंगे तो पोल्स जिस पर मेरा एतबार है वो है जो इलेक्शन के दिन होते हैं। बाकी जो ठीक है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि फैसला वही होता है जो इलेक्शन के दिन अवाम फैसला करते हैं। रजा रूमी साहब, मसाइल का हल ये नहीं है कि इलेक्शन जल्दी हो जाए, क्योंकि आप तो हुकूमतों के साथ भी आलमी इदारे उस वक्त बात करते हैं जब उनको पता होता है कि एक स्टेबल पोजीशन के अंदर है। जी बिल्कुल ऐसी बात है। इस वक्त जो मुल्क का सरे फहरिस्त मसला है वो मुल्क में माशी इस्तेहकाम, इकोनॉमी को टर्न अराउंड करना है। सबको इसका इदराक है, सियासी कुव्वतों को भी है, खान साहब को भी पता है। बाय द वे ऐसी बात नहीं है कि उनको नहीं पता, लेकिन वो तो जान कर ये कर रहे हैं ताकि ये हुकूमत जो है वो उसके लिए मसले और क्रिएट हो। इस्टेब्लिशमेंट को पता है, हर जी शऊर पाकिस्तानी को ये पता है कि इस वक्त जो क्राइसिस है हमारे यहाँ वो माशी है। लेकिन मैं यहाँ पे अर्ज करूँ कि ये बिल्कुल ठीक है, कुछ महीने तो ये बजट लाकर इसकी स्टेबलाइजेशन ज़रूरी है। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि अगर खान साहब ने इसी तरह की सियासत जो है, अभी उन्होंने कल पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद उन्होंने कह दिया कि जी सब निकले जुम्मे की नमाज के बाद और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे और फलाना हो जाएगा। अगर तो हर इस फैसले के खिलाफ उन्होंने उसी तरह की अपनी पुरानी सियासत करनी है तो फिर तो मैं समझता हूँ कि एक और अगर उनको जो है बिल्कुल ही जिसे कहा जाता है फ्री हैंड मिलेगा कि वो डिसरप्ट करते रहेंगे, इंटरफेयर करते रहेंगे, तो फिर तो PMLN को सोचना चाहिए और जो इत्तेहादी जमातें उनको सोचना चाहिए कि वो अपने ज़िम्मे जो है अवाम का गम गुस्सा भी लें, उनका तैश जो है उसका भी सामना करें और इमरान खान साहब की गालियां भी खाएं और इस्तेहकाम किसी किस्म का ना आए, तो फिर वो उनको इससे हुकूमत नहीं चलानी चाहिए। पाकिस्तान में अब ये बहुत हो गया है कि जी आप हुकूमत में ले आते हैं, सिविलियन हुकूमतें आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद ऐसी उनके खिलाफ महाजराई की एक कैफियत हो जाती है कि ना वो कोई फैसला कर पाते हैं, ना वो गवर्नेंस कर पाते हैं, ना वो इस्लाहात कर सकते हैं। तो ठीक है शहनीद, लेकिन ये सूरत हाल तो उस वक्त होती जब ये हुकूमत फैसले नहीं करती। अब वो तैश आने वाली बात, वो फैसले तो इन्होंने कर लिए हैं, अब तो ये जो हुकूमत है ये अपने आप को कंसोलिडेट करेंगे और जो अपना वक्त है, जैसे कि हुकूमत कह भी रही है कि जो इनका वक्त है, आईनी वक्त है, कानूनी वक्त है, असम्बलियों की जो मुद्दत है उस वक्त तक ये मामला चलाएंगे। देखिए, एक तो इमरान खान को जो इलेक्शन का शौक चढ़ा हुआ है, तो 17 जुलाई को लाहौर पंजाब में होंगे 20 सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन, वो उसमें चले जाएं, जाके पता चल जाएगा अवाम में कितने पॉपुलर। उसके अलावा उन्होंने जो इस्तीफे दिए हुए हैं असेंबलियों से, उनके ऊपर भी ज़िमनी इलेक्शन होंगे तो पता चल जाएगा। देखिए, आप पहले तो ये देखें कि क्या अर्ली इलेक्शन के ज़रिए इकॉनमी स्टेबल होगी या आपका मुल्क की सियासी सूरत हाल स्टेबल होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। पहले तो आपके इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम अक्टूबर से पहले इलेक्शन ही नहीं करवा सकते, आपका आ जाएगा निगरान सेटअप। निगरान सेटअप के पास क्या अथॉरिटी होती? कोई अथॉरिटी नहीं होती, किसी पोस्टिंग की भी नहीं होती है। और IMF ने तो बहुत क्लियरली कह दिया था कि हम किसी केयर टेकर सेटअप के साथ नेगोशिएशन ही नहीं करेंगे। आपके मुल्क के पास कितने ज़हायर थे? $10 बिलियन के, जिसमें से $5 बिलियन आपने भी जून में मेजर रीपेमेंट कर देते, बाकी कितने बचते? ना IMF की तरफ से आपको रिलीफ मिलता, ना आपके दोस्त ममालिक देते, तो आप डिफॉल्ट करते। अगर इलेक्शन हो जाते, उसके बाद जो हुकूमत आती वो क्या करती? वो इतने बुरे हालात को फिर कैसे संभालती? कोई जादू की छड़ी तो उसके पास ना होती। और इतना अभी जो इन्होंने फैसले ले लिए हैं, उसके बाद मेरे ख्याल में इनको चलना चाहिए, इनको टाइम देना चाहिए और ये जो है इनमें सलाहियत है, ये माशी तौर पे ले आएंगे इस्तेहकाम। बाकी जो सियासी इस्तेहकाम है, देखें इमरान खान का हिसाब वही हो गया कि अगर मैं जीतूंगा तो वही इलेक्शन फेयर है, मेरे साथ ही पाकिस्तान जो है वो उसकी सलामती मशरूत है। तो उन्होंने तो किसी इलेक्शन को मानना नहीं। 2013 का इलेक्शन देख लें, जब वो हारे थे तो वो सड़कों पे रहे थे, अब वो फिर निकले हैं तो फिर सड़कों पे हैं। और आगे भी इलेक्शन में जब वो हार जाते हैं अगर,
नहीं जीतते और बाकी 2/3 अक्सरियत उनको नहीं मिलती तो उन्होंने सड़कों पर रहना है। तो अर्ली इलेक्शन किसी तरह भी माशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी नहीं है। मेरा अपना ख्याल है ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, जो फैसले लिए हैं उन पे अमल दरामद करे, आवाम को रिलीफ दे। ये बजट जो दिया है ये मुश्किल बजट है, अगले बजट में वो ज़रूर रिलीफ देंगे और इनको चलना। हाँ देखें, होता ये है कि जब आप कोalition में होते हैं तो आप बहुत से सख्त फैसले नहीं ले सकते हैं। जब आप इलेक्शन में जाएंगे, जाहिर है किसी एक जमात को अगर क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी तो उसके लिए हुकूमत करनी आसान होती है, उसको हर एक को राजी नहीं रखना पड़ता, ये एक बेनिफिट ज़रूर होता है। लेकिन इस वक्त मुल्क मुतहम्मिल बिल्कुल भी नहीं अर्ली इलेक्शन का। ठीक है आज़म चौधरी साहब, इस माशी सूरत हाल के साथ मुल्क किसी भी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और जो अपोजिशन में हैं वो अब अपोजिशन में रहें, जो हुकूमत में हैं वो हुकूमत में रह के अवामी भलाई के काम करें। देखें, मुआशी तौर पर तो सारे मेरे साथी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि मुल्क इस वक्त बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं है कि हम इस वक्त इलेक्शन के अखराजात उठा सकें या हम इलेक्शन में जा सकें, क्योंकि पहली तरजीह ये है कि मुल्क को इस वक्त एक इस्तेहकाम दिया जाए मुआशी तौर पर। देखें, एक चीज़ बड़ी तल्ख है कि एक आदमी अपनी भूख बर्दाश्त कर लेता है, उसको अपने बच्चे की भूख कभी बर्दाश्त नहीं होती। हुकूमत को सबसे पहले इस अवाम को रिलीफ देना है। इन सख्त फैसलों के साथ साथ इस कौम को रिलीफ देगी हुकूमत तो इंशाल्लाह हुकूमत आगे और मज़ीद स्टेबल होती जाएगी। लेकिन अगर खुदा न खासा ये रिलीफ देने में नाकामी हुई या रिलीफ ना दे पाए, फिर ये मुल्क में बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे, बड़ी अनारकी पैदा होगी। मैं समझता हूँ कि इसके लिए ज़रूरी है कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हो, चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी हो, सारे मिलके खान साहब को अपनी ज़िद छोड़ देनी चाहिए। खान साहब को इलेक्शन की जो रट है वो छोड़ के असम्बलियों में आना चाहिए और बैठ के बात करनी चाहिए, स्टेट की बात करनी चाहिए, इस कौम की बात करनी चाहिए। क्योंकि इलेक्शन तो बार बार होते हैं और ठीक कह रहे हैं आगा साहब कि अगर रिजल्ट तस्लीम नहीं करने तो उस इलेक्शन का क्या फ़ायदा। आप इस वक्त इलेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये मुल्क का इस्तेहकाम और इस कौम को जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है उसको इन मुश्किलात से निकालना। जब आप इस पे फार्मूला एक तय कर लें, जब आप मुल्क को मुस्तहकम कर लें, आप इलेक्शन करवाएं, बार बार करवाएं, कौन रोकता है आपको। लेकिन लोगों की ज़रूरत है रोटी, पहले लोगों की रोटी का बंदोबस्त हो जाए, फिर आप इंतखाबात में ज़रूर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आज़म चौधरी साहब आपका, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आगा इकरार हारून साहब, रज़ा रूमी, शहनीला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर जो अपोजिशन में हैं अब उनको ये हकीकत तस्लीम करनी होगी कि वो अपोजिशन में हैं, और हुकूमत जो एक ज़ाहिर है एक इत्तेहादी और एक इत्तेहादी हुकूमत है, उसको अब फैसले करने होंगे और वो फैसले अब अवामी फ़लाह में ही होने चाहिए। यही पाकिस्तान की अवाम उनसे तवक्को रखती हैं। प्रोग्राम बाखबर से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।